मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्टर अब्दुस्तार, ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, ये होता है अंगूठे का फर्स्ट पुल। ये बताते हैं इंसान की विल पावर का, कि इंसान कोई भी काम करेगा तो उसकी कुव्वत इरादे कितनी मजबूत होगी, यानी वो उसका किस कदर मजबूत इरादा होगा। या वो अपने काम को बीच में अधूरा तो नहीं छोड़ देगा, या अपने काम को 100% मुकम्मल करेगा, चाहे उसको कितनी ही नाकामियों का सामना क्यों ना करना पड़े। तो ये बिल्कुल ये हिम्मत नहीं हारेंगी और विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, कुव्वत इरादी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड पावर बताते हैं इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का। सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी, उस काम के अच्छे पहलुओं पर गौर करेंगी, बुरे पहलुओं पर गौर करेंगी। और जब इनको 100% यकीन हो जाएगा ये अपना काम करने में इनके कामयाब हो जाएंगी, फिर ये अपने काम पे डट जाती हैं, मेहनत करते हैं और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देते हैं। अंगूठे के सेकंड पॉइंट पर अगर यहाँ पर लाइनें ज़्यादा हों, तिरछी लाइनें, तो ये इंसान की स्ट्रगल को बढ़ा देती हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, इनकी ज़िंदगी में रुकावटें, टेंशनें, परेशानियाँ बहुत आएंगी, काम इनके रुक रुक के होंगे। इसके बाद आपके अंगूठे पे यहाँ पे एक बनती है खूबसूरत आँख, इसे कहते हैं बुदाई। तो ये आँख जितनी खूबसूरत बने, इसके ये दोनों जो कोने हैं ना, ये बंद होने चाहिए। अगर ये आँख इतनी खूबसूरत बने और इसके दोनों कोने भी बंद हो, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोग किसी भी इंसान का चेहरा देख के इंसान को पहचान लेते हैं। इसके अलावा ये लोग बाय बर्थ बड़े लकी होते हैं। अगर ये आँख जितनी खूबसूरत बनी होगी, इतने आप खुशकिस्मत ज़्यादा होंगे, इतने आप दूरअंदेश होंगे, इतने आप मामला फहम होंगे और बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ आप ज़िंदगी गुजारेंगे और ज़िंदगी में धोखे बहुत कम खाएंगे अगर आपकी ये आँख खूबसूरत बनी होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी दिल के अंदर की जो आँख है वो भी खुली होगी, आपके दिल के अंदर एक रोशनी होगी। उस रोशनी की वजह से आप किसी भी इंसान का चेहरा देख के उसको पहचान लेंगे। आपकी फेस रीडिंग बड़ी कमाल की होगी, आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होंगी। लेकिन यही आँख अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो, जैसा कि आपको इनके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये आँख यहाँ पे थोड़ी सी अधूरी है, ठीक है जी, ओपन है। जब आपकी ये आँख थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है या ओपन होती है या ठीक तरीके से बनती नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये होता है आपका फैमिली रिंग। देखिए, ये होता है आपका फैमिली रिंग। अगर तो यहाँ पे ये इस तरीके से जंजीर टूटे नहीं, डिस्टर्ब ना हो, फिर तो आप अपनी फैमिली के साथ भी जुड़े रहते हैं, आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट भी मिलती है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये जो बड़े डॉट होते हैं ये बेटों के होते हैं और अगर डॉट वो छोटा सा बने तो वो बेटी का होता है। तो यहाँ से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको कितनी औलाद देगा, इनकी साहिब औलाद होने का साइन है। इसके बाद जनाब बात करेंगे हम इनके ना लेफ़्ट हैंड की बात करेंगे और पहले लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे और उसके बाद इनका जो है वो हम राइट हैंड देखेंगे। लेफ़्ट हैंड की बात करें तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, यहाँ पे इनकी आँख काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है ना, लेफ़्ट हैंड पे आप देख लें, बल्कि आँख बन ही नहीं रही, इस तरीके से 2-3 लाइनें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो भी हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। अगर आपकी लाइफ लाइन डिस्टर्ब हो और ये दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी भी हो, ये ज़िंदगी की लाइन ये है और दिमाग की लाइन ये है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये अंदरूनी मंगल का उभार होता है, मरीख का उभार है, अंदरूनी मरीख। तो इस पर अगर ये लाइनें नीचे की तरफ गिरे तो इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इंसान गुस्से में अपने काम खराब कर लेता है। लाइफ लाइन को देखा जाए तो लाइफ लाइन स्ट्रगल का बता रही है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक भी स्ट्रगल है और उसके बाद 20 से लेके 35-40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में हमें स्ट्रगल नज़र आ रही है। यहाँ 40 के बाद आगे फिर ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। जहाँ पे लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाती है वहाँ पे ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात कम हो जाती हैं। तो बिल्कुल इनको हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में प्रॉब्लम, मसले
ضرور بنیں گے۔ یہاں پہ اگر ایک ہی خوبصورت گارڈین اینجل لائن ہوتی تو پھر ان کی میرج لائف بڑی اچھی ہوتی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ گارڈین اینجل لائن بڑی واضح ہو، صاف ہو، خوبصورت بنی ہو، پھر آپ کی میرج لائف اچھی رہتی ہے، کیونکہ اس لائن سے ہم آپ کے لائف پارٹنر کو بھی پڑھتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لائف پارٹنر کی لائن بھی ہوتی ہے، لیکن اگر یہی لائنیں آپ کی بہت کمزور ہوں یا ویک ہوں یا ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہوں تو کہیں نہ کہیں آپ کی میرج میں بھی مسئلے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کا مون ماؤنٹ دیکھیں تو مون ان کا بڑا زبردست ہے، اس پر ٹریول لائنز بھی ہیں، تو کہیں نہ، اور یہ قسمت کی لائن بھی مون ماؤنٹ سے شروع ہو رہی ہے، تو 100% یہ باہر کے ملک جائیں گی اور 100% ان کا ٹریول جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا زبردست رہے گا اور فورن سیٹلمنٹ بھی ان کی ہو جائے گی۔ وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے، یہاں پر یہ کھڑی لائنیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا اور زندگی میں ان کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر یہاں سے کوئی لائن اوپر کی طرف نکلتی ہے تو پھر یہ خط صحت ہوتا ہے آپ کا، اگر یہ یہاں سے زندگی کی لائن سے نکلے یہ والی لائن تو صحت ان کی تھوڑی گڑبڑ کرے گی، صحت ان کی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ شروع میں بچپن میں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ ان کو ہیلتھ کے ایشو رہے ہیں، لیکن اس سے آگے بھی ان کو کچھ نہ کچھ ہیلتھ کے ایشو رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں سے کوئی لائن، وینس ماؤنٹ سے کوئی لائن اس طریقے سے بیرونی منگل تک پہنچے تو زندگی میں آپ کو کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو پراپرٹی کے معاملات، کورٹ کچہری جانا، یا جیسے میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور بات جو ہے وہ ڈائیورس تک چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی ہمیں کورٹ کچہری میں جانا پڑ جاتا ہے، تو یہ اس کی لائن ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ قانونی معاملات کی وجہ سے تھانہ، کورٹ کچہری، یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کو ضرور دیکھنا پڑتی ہیں۔ دماغ کی لائن ان کی 2 شاخ ہے، تو ایسے لوگ بے تحاشا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، تو ان کو 2 کام دے دیے جائیں، 3 کام دے دیے جائیں، یہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کریں گی۔ یہاں پہ یہ مسٹری کراس بڑا اچھا مانا جاتا ہے، اگر یہاں پہ اکیلا کراس ہو نا، یہ لائنوں کو کاٹے نہیں، دماغ کی لائن کو نہ کاٹے، دل کی لائن کو نہ کاٹے، تو ایسے اس کو مسٹری کراس بولتے ہیں، اور یہ اگر یہاں پہ سیٹرن کے نیچے پایا جائے تو اس کو زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ کے اندر ایسے لوگوں کے اندر نالج سیکھنے کا جو شوق ہوتا ہے، نالج حاصل کرنے کا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرالوجی، نیمرولوجی، پامسٹری، اس کے علاوہ جنتر تنتر منتر، مختلف قسم کے جو عملیات ہوتے ہیں ان کو سیکھنا، اسٹرالوجی، نیمرولوجی، پامسٹری، ان علوم کو سیکھنا ان لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے اور یہ سیکھ بھی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغ کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دماغ کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ سٹریس بہت زیادہ ہے ان کی لائف میں، کم سے کم جب آپ کی دماغ کی لائن میں اس طریقے سے جزیرے سے بن رہے ہو نا، جیسے لائنیں کچھ کاٹ رہی ہوں، آپ کی دماغ کی لائن ڈسٹرب ہو، تو یہ ذہنی ٹینشنوں کا بتاتی ہے کہ ان کی زندگی میں ٹینشنیں بہت آئیں گی، اور بچپن سے لے کے تقریباً 35 سال کی عمر تک تو ان کی قسمت بڑی اچھی رہے گی، اور یہاں پر پھر خط بزنس بھی ان کا اوپر کی طرف جا رہے، اور یہاں سے پھر یہ قسمت کی لائن آگے جڑ نہیں پائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منی ٹرائی اینگل، ایک خوبصورت منی ٹرائی اینگل ادھر بننا تھا وہ نہیں بن پایا، اس کی وجہ اگر تو یہ قسمت کی لائن بڑی خوبصورت طریقے سے اوپر چلی جاتی تو پھر یہ ایک خوبصورت منی ٹرائی اینگل بن جانا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 سے 40 سال کی عمر میں ان کی لائف میں پرابلم آئیں گے، مسئلے بنیں گے، اور لڑکی کے ہاتھ میں قسمت کی لائن کا ٹوٹنا، جیسے یہاں پہ قسمت کی لائن ٹوٹی ہے اور یہاں پہ زندگی کی لائن بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، تو میرج لائف میں کوئی زیادہ سکھ نہیں ملے گا۔ جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی وہ 30-35 میں جا کے بریک ہو سکتی ہے، ٹوٹنے کی طرف جا سکتی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں تو قسمت کی لائن ڈسٹرب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں پہ ان کی شادی بریک ہو جاتی ہے تو پھر آگے ان کو زندگی میں جو ہے وہ شادی کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور اگر یہاں پر شادی نہ بھی ٹوٹے، اب بڑے دھیان سے میری بات کو سمجھنا ہے، یہاں پہ لائن نے کاٹا قسمت کی لائن کو، جیسی لائن نے کاٹا ہے، اور یہ وینس سے جب کوئی لائن کاٹتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا آپ کے خاندان والے آپ کی شادی توڑنے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے، یا پھر سسرال والوں کی طرف سے ساس، نندوں کا، یا اور جو دوسرے کردار ہوتے ہیں ان کا رول ہوتا ہے آپ کی شادی کو بریک کرنے کا، تو ان میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بندے کی شرارت کی وجہ سے آپ کی شادی ٹوٹتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں یہ ہے آپ کی فیملی کا ابھار۔ اب یہاں سے کوئی بھی لائن، راہو لائن اگر قسمت کی لائن کو کاٹے گی، یہاں سے کوئی لائن قسمت کی لائن کو کاٹے گی،
تو یہ آپ کو کورٹ کچہری کی طرف لے کے جائے گی. یہ بھی آپ کو اپنے کوئی فیملی کے جو ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان میں آپ کو کسی مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر قسمت کی لائن کو اگر کوئی لائن کاٹ دیتی ہے، راہو لائن کاٹتی ہے، یہ ان کی قسمت کی لائن ہے، تو اس کو یہ راہو لائن کاٹ دیتی ہے، تو تب بھی کسی اپنے کی وجہ سے آپ کا جو کیریئر ہے وہ تباہ ہوتا ہے اور آپ کی شادی جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کی طرف جاتی ہے. اور دیکھیں پھر آگے قسمت کی لائن نہیں چل رہی، بلکہ پھر یہاں سے دماغ کی لائن سے کچھ لائنیں اوپر کی طرف اٹھیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ 40 کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آگے اللہ کرم کرے گا. آگے 50 کے بعد ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ سن لائن بھی بہتر ہو رہی ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ اولڈ ایج ان کی بڑی بہتر ہوگی. اور اسی طرح یہ جو جوپیٹر کا جو ابھار ہے اس پر بھی لائنیں نیچے کی طرف ایسے گر رہی ہیں. تو اگر دل کی لائن سے کوئی لائن نیچے کی طرف گرے تو انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ضرور ملتے ہیں. یا جس انسان کسی رشتے سے شدید محبت کرتا ہے وہی اس کو چیٹ کرتا ہے، یا جن رشتوں پر بڑا آپ کو مان ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، وہی رشتے آپ کا دل توڑ دیتے ہیں اور آپ کی توقعات برے طریقے سے ڈیمیج ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے جوپیٹر ماؤنٹ پہ اس طریقے سے اگر کوئی ایک سٹار کا سائن بنتا ہے تو یہ آپ کو نیم فیم دیتا ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی. اور اگر یہاں پہ اسکوئر کا سائن بنے تو یہ بھی پراپرٹی کے لحاظ سے، نالج کے لحاظ سے اس کو اچھا مانا گیا ہے. سن لائن جو ہے یہ آپ کو دولت دیتی ہے، روپیہ پیسہ دیتی ہے، اور اولڈ ایج جو ہے وہ ان کی بہتر ہوگی. یہاں پر بھی یہ لائن بھی ان کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ضرور دے گی. تو اولڈ ایج میں ان کو 2 جگہ سے انکم آئے گی اور یہ زندگی میں ترقی کریں گی. یہاں پہ دیکھیے سیٹرن پہ اگر یہاں پہ کالا تلا آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ سٹرگل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا سیٹرن خراب ہو گیا ہے. سیٹرن فنگر پہ جب بلیک مول آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنڈلی میں بھی آپ کا سیٹرن ٹھیک نہیں بیٹھا ہوا. اور اگر آپ کا سیٹرن خراب ہو جاتا ہے تو آپ کے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، آپ کی گھریلو زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کو ہیلتھ کے ایشو ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو لڑکی کے لیے جو سیٹرن خراب ہوتا ہے نا وہ اس کی شادی کو ڈیمیج کر دیتا ہے، شادی میں مسئلے بن جاتے ہیں. تو بالکل ان کو شادی میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کی مرکری فنگر بھی چھوٹی ہو، اگر مرکری فنگر یہاں تک ہوتی نا پھر اس کو اچھا مانا جاتا ہے، لیکن اگر یہ اس لائن سے بھی چھوٹی ہو تب بھی آپ کا مرکری جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، کنڈلی میں بھی ویک ہو جاتا ہے اور ہاتھ میں بھی آپ کا پھر مرکری ماؤنٹ جو ہوتا ہے یا مرکری فنگر آپ کو پوری طرح رزلٹ نہیں دیتی. پھر جب یہ مرکری فنگر چھوٹی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کی شادی کو ڈیمیج کرتی ہے، آپ کے ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی شادی میں مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو شادی میں 100% سکھ نہیں ملتا، بہت زیادہ پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں. یہ رائٹ ہینڈ ہے جی. رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن لمبی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا. قسمت کی لائن یہاں پہ جا کے بریک ہو رہی ہے، یہاں سے پھر دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہے. تو جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی ڈیمیج ہو جائے گی، 100% ڈیمیج ہوگی. پہلی یا تو کسی کے ریلیشن میں یہ رہیں گی، 5 6 7 سال منگنی چلے گی، وہ ٹوٹ جائے گی، تب بھی یہ سائن بنتا ہے کہ آپ کی قسمت کی لائن لڑکی کے ہاتھ میں ڈیمیج ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی لڑکی کے ہاتھ میں اگر قسمت کی لائن اس طریقے سے ڈیمیج ہوگی، یوں جا رہی ہے اور پھر یہاں سے ٹوٹ کے دوبارہ یہاں سے سٹارٹ لے اور پھر یہاں پہ مدھم ہو کے دوبارہ سٹارٹ لے، تو ان کی جو میرج لائف ہے، جو بھی پہلی شادی ہوگی وہ بھی ٹوٹنے کی طرف جائے گی. اور جو سیکنڈ میرج ہوگی اس میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا اور دوسری شادی بھی آسانی کے ساتھ نہیں چلے گی. باقی دماغ کی لائن ان کی بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے. اور جب آپ کی دماغ کی لائن اتنی لمبی ہوتی ہے تو آپ کے اندر ضد، ایگو اور غصہ بھی بلا کا پایا جاتا ہے. یہ لائن آپ کی ٹوٹی پھوٹی چل رہی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ ہیلتھ کے ایشو ضرور ہوتے ہیں زندگی میں، روپے پیسے کا بھی لاس ہوتا ہے. اگر یہ کوئی بزنس کریں گی تو اس میں ان کو لاس ضرور ہوگا. اور چونکہ یہ صحت کی لائن ہے، زندگی کی لائن سے نکل رہی ہے تو ہیلتھ کے ایشو ان کو ہو سکتے ہیں اور بچپن میں ان کی صحت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. قسمت کی لائن ان کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو یہ چلی ہے. تو 27 28 سال کی عمر تک تو ان کے معاملات اچھے رہیں گے، لیکن 27 28 سال کی عمر میں جا کے اگر ان کی شادی ہوتی ہے 27 28 سال کی عمر میں تو جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا وہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. اور پھر اگر ان کی دوسری شادی جو ہے وہ اگر ہوتی ہے تو اس میں بھی 40 45 پہ جا کے ان کی شادی شدہ زندگی میں پرابلم ضرور آئیں گے. یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر بھی قسمت کی لائن ڈیمیج ہوئی ہے، لیکن سیکنڈ والی مجھے لگتا ہے کہ چل ہی جائے گی کیونکہ یہاں پہ یہ برے طریقے سے ڈیمیج نہیں ہوتی. تھوڑے سے کٹ آئے ہیں، تھوڑے سے پرابلم ضرور آئیں گے، لیکن یہ اس پرابلم سے نکل جائیں گے، آگے اللہ کرم کرے گا. باقی جوپیٹر ماؤنٹین کا بڑا بہترین ہے. اور جو شہرت کی لائن ہے
वो भी बड़ी स्ट्रांग है इनके हाथ में ना। इस तरीके से अगर आपकी शोहरत की लाइन बड़ी स्ट्रांग हो और अगर इस तरीके से अल्लाह करे ये फिश साइन बन जाए, बना नहीं है अभी लेकिन अगर बन जाएगा तो इसका इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें होती हैं, ऐसे लोग अच्छे ही गुफ्तगू करने वाले होते हैं, अच्छा नॉलेज होता है इनके पास। जुपिटर माउंट इनका बड़ा बेहतरीन है, तो वेल एजुकेशन वेल नॉलेज है इनके पास। और किस्मत की लाइन जो है वो ऊपर जाके थोड़े थोड़े यहाँ पे कट आते हैं, तो ओल्ड एज में भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल ज़रूर आएगी, लेकिन बुढ़ापा इनका मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बुढ़ापे में इनके पास बड़ी पावरफुल सन लाइन भी है और ये किस्मत की लाइन भी इनके पास ठीक है, पावरफुल है। जुपिटर माउंट इनके पास बड़ा स्ट्रांग है, मरकरी माउंट भी इनके पास माशाल्लाह ठीक है। तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतर होगी। 40 से 50 साल की उम्र में थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन ये उन मुश्किलात से भी निकल जाएंगी, अल्लाह करम करेगा। और बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें इनकी शादी की लाइन ये नज़र आई है, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए, अब मैंने इनकी शादी की लाइन को नहीं देखा, मैंने इनका लेफ्ट हैंड को स्टडी की है, राइट हैंड को स्टडी की है। इनकी लक लाइन को देख के मैंने बता दिया था कि इनकी जो भी शादी होगी वो डैमेज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे शादी की लाइन टूटी हुई है। और इससे पहले भी अगर यहाँ पर ये जो बारीक बारीक लाइनें हैं, अगर इनकी 20-25 साल की उम्र में पहली शादी होती है तो वो शादी भी इनकी डैमेज होने की तरफ जाएगी। और अगर ये 30-35 साल की उम्र में भी शादी होती है तो वो शादी भी टूटने की तरफ जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगी, समझदारी से काम लेंगी, तो शायद वाली बात है कि इनकी शादी बच जाए, लेकिन अदरवाइज इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका डीपली हाथ रीड किया जाए, आपकी कुंडली बनाई जाए, आपका लोशोबर चार्ट बनाया जाए, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा, वैदिक कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।